جی کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید ہے، اور یقین ہے آپ تو ہم آپ کو لے کے ہیں جناب دریا جہلم کے کنارے. تو آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ مسجد ہے ہماری بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جو بہت زیادہ پانی ہونے کے باوجود دریا جہلم میں پھر بھی ڈوبی نہیں. اس پہ مسجد میں خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مسجد کو مسجد افغانہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. تو اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید آگاہ کریں گے اس کے بارے میں. اب تو اس کا نقشہ ہی چینج ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ جو ہے باندھ دیا گیا ہے پکا. اور یہ وہ سامنے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ جناب وہ ہے پرانا ریلوے کا پل، جو 1872 میں بنایا گیا تھا، یعنی کہ 1 سینچری سے بھی اوپر ہو چکا ہے، 1 صدی سے بھی اوپر ہو چکا ہے. وہ بنایا گیا تھا وہاں پہ. ہے موجود تو اللہ 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 ہر جگہ ہے موجود تو اللہ. جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا ابھی دریا کے کنارے کھڑا ہوں، تو جناب ایک بچہ ہمیں نظر آیا ہے، بہت محنتی بچہ ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بوٹ پالش کروانے. تو چلو آئیں اس سے ملاقات کرواتے ہیں اور اس سے بوٹ پالش بھی کرواتے ہیں. یہ جی چھوٹا بچہ ہے، بہت محنتی ہے، محنت کرتا ہے. بیٹا بتاؤ اپنے بارے میں، کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں کے رہنے والے، کس جگہ پہ گھر ہے آپ کا؟ سبزی منڈی سے. دیکھیں پیدل یہاں پہ جگہ جگہ پہ جناب بوٹ پالش کرتا ہے، اپنی محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے کچھ راشن وغیرہ. تو جیسے آپ کو نظر آئی ہے تو اس کی سپورٹ کیجیے گا. تو مزید ہم سے بھی جو ہو سکے کہ ہم بھی اس کی سپورٹ کریں گے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، جو ہے ان سے بلا وجہ ہی کوئی بوٹ پالش کروا لیا کریں یا ان کی ہیلپ کر دیا کریں، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو سکے. تو مزید ہم اس سے بات کریں گے. تو بیٹا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ جوتی سلائی کرتے ہیں، وہ جوتی سلائی کرتے ہیں. تو یہ ان کی ہیلپ کے لیے. آپ بیٹا اسکول کیوں نہیں جاتے؟ تو پڑھنے کا شوق کیوں بیٹا کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ گھر میں خرچہ دینے پڑتا ہے. تو میری اپیل ہے کوئی جو ہے نا کوئی ایسے مخیر حضرات جو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس بچے کا میں آپ کو پتہ بھی دے دوں گا. تو اس کی کوئی سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، تاکہ اس کا کام آسان ہو سکے اور جو ہے یہ کوئی اسکول جا سکے، تاکہ اس کا کوئی روزگار چل سکے، گھر والوں کا سرکٹ چل سکے اور یہ پڑھ سکے. بیٹا آپ کو شوق، آپ پڑھو گے اگر کوئی آپ کا تعاون کرے تو؟ کیوں نہیں؟ آپ کو پڑھنا چاہیے نا. گھر میں خرچہ دینے پڑے گا. آپ کو کوئی اگر خرچہ دے تو آپ پڑھیں گے. تو جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کوئی خرچہ اس کا کوئی اٹھا لے تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھے گا بھی، تو کوئی اپنی ترقی کرے گا، کوئی کام کاج سیکھے گا، مزید اس کی زندگی بہتر ہو سکے، اس کے گھر والوں کی آسان ہو سکے. تو میں آپ کو لے کے جا رہا تھا وزٹ کروانے جو پرانا پل ہے، لیکن میں نے کہا اس سے بچے کو دیکھیں تو اس سے تھوڑی سی بات چیت کری جائے. تو اس بچے کی بھی ہم ہیلپ بھی کریں گے، کوشش کریں گے جو ہو سکے. تو آپ بھی بھرپور تعاون کیجیے گا کہ ایسے بچوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا روزگار چل سکے اور مزید ان کو کوئی سپورٹ مل سکے. کوئی بات کرنا چاہیں گے بچے؟ کوئی اپیل کریں، کوئی اگر کوئی خرچہ وغیرہ دے تو آپ پڑھیں گے؟ پڑھنا چاہیے نا، وہ تو پڑھیں گے. کوئی گھر کو خرچہ دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی کرنی ہے نا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی میں پڑھوں گا لیکن اپنی بہن کی شادی کرنی ہے پہلے، تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو ہم بھی اس کی ساتھ تعاون کریں گے جناب. آپ بھی کوئی تعاون کیجیے گا اس کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی ہو سکے تو اس کے ساتھ تعاون کیجیے گا جناب. دیکھیں جی، اس نے مانگنے کی بجائے کام کو پریفر کیا ہے، تو یہ اپنی محنت کر رہا ہے. تو یہ بوٹ پالش کر کے اپنے روزی روٹی چلاتا ہے، تو کسی سے بھیک نہیں مانگتا. تو آپ کو بھی چاہیے نیکی کرنی چاہیے. آپ کی نیکی کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے. اور جو ہے آپ بلا وجہ کسی کے ساتھ تعاون اور نیکی کیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے. اور یہ بچہ بھی شوز پالش کر رہا ہے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ راشن لے کے جائے گا. تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں اس کے بیک سائڈ پہ دریا جہلم ہے، اور یہ دریا جہلم کا پرانا پل، بہت خوبصورت منظر ہے، بہت خوبصورت ویدر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب. تو بیٹا کوئی نعت شاد آتی ہے، کوئی گانا شان آتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں آتا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 3 بھائی 1 بہن.
3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، تو کیا کرتے ہیں باقی بھائی، کیا کرتے ہیں؟ 2 بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں تو والدہ ہیں آپ کی؟ امی ہیں امی آپ کی؟ جی امی اچھا، امی گھر میں رہتی ہیں؟ گھر میں صفائی کرتی ہے تو والدہ اسی گھروں میں جو ہے کام کرتی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. انہوں نے ان کی مجھے جو بہت اچھی بات لگی، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. تو ہم بھی جو ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. تو آپ بھی مزید ان کے ساتھ تعاون کیجیے، جو ایسے بچے ہوں آپ کو جہاں نظر آ جائیں ان سے بلا وجہ ہی آپ تعاون کیجیے، ان کی سپورٹ کیجیے اور ان کے ساتھ جو ہے ہیلپ کیجیے، تاکہ ان کی مزید رہنمائی ہو سکے، ان کے ساتھ تعاون ہو سکے، ان کے گھر والوں کا جو ہے سرکٹ چل سکے. یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے کہ ایسی نیکی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، آپ کو روز دلا دیتی ہے. آپ ایسے غریب بچوں کے ساتھ تعاون کیجیے جو مانگتے نہیں ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہونا چاہیے آپ کا. تو میری بھی یہی اپیل. تو اب ہم چلتے ہیں جناب، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. تو دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی اور اس کے ساتھ بھی تعاون کیجیے گا جناب. چلو بیٹا چلتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں آپ کو. آج اٹھو. چلو جی، ہم اپنی بائک پہ جا رہے ہیں، تو یہ بچہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی اس کو کھانا کھلاتے ہیں، تو پھر باقی مزید آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، آپ کو دریائے جہلم کی سیر بھی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے مزید ہم بچے کو کھانا کھلانے چلتے ہیں. چلیں ہمارے ساتھ. جی ہم آ چکے ہیں بچے کو کھانا کھلانے. تو یہ جی ہمارے دوست ہیں خان صاحب، ان کی شاپ ہے جو کہ چپل کباب کی جہلم میں بہت مشہور. یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہم آرڈر دے چکے ہیں جناب، تو یہ خان صاحب کا آرڈر ہمارا لگا رہے ہیں. ابھی ہم مزید آپ کو دکھائیں گے، جو ہے نا بچے کے ساتھ بیٹھیں گے، خود بھی کھانا کھائیں گے، بچے کو بھی کھانا کھلائیں گے. تو آرڈر ہم نے دے دیا ہے. چلو آؤ بیٹا ادھر بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں. خان صاحب، خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خان صاحب کباب لگا رہے ہیں ہمارے جناب، بہت اچھے کباب لگائے ہیں. خان صاحب کے چپلی کباب جہلم میں بہت مشہور ہیں، بہت اچھے کباب بناتے ہیں جہلم میں جناب. تو ہم اس لیے ان کے پاس آئے ہیں، تو آپ کو دکھا رہے ہیں جناب. جی جی کباب بن رہے ہیں. ابھی انتظار کر رہے ہیں جی اپنے کھانے کا. تو انشاءاللہ تعالی جیسے کھانا آتا ہے پھر کھا کے آپ سے بات کریں گے، تو آپ کو دکھائیں گے خوبصورت منظر. یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. بچوں کے ساتھ، ایسے بچوں کے ساتھ نیکی آپ کو بلا وجہ ہی کرنی چاہیے، کسی لالچ اور کسی ریوارڈ کے بغیر کرنی چاہیے نیکی، تاکہ آپ کو صلہ اللہ تعالیٰ دے اور اس کے بغیر آپ کو اجر ملے. کھانا آ چکا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ابھی کھانا کھاتے ہیں. تو آپ کو مزید کھانا کھا کے بتائیں گے. ویڈیو کیا آ رہا ہے؟ بیٹا شروع کرو جی، کھانا کھاؤ. تو کھانا آ چکا ہے، تو بچہ کھانا کھائے گا ہمارے ساتھ. تو باقی کھانا کھا کے ہم بات کریں گے آپ سے. یہ خان صاحب نے کباب بہت اچھے بنائے ہیں. اور تو جناب نیکی کبھی بھی کر لینی چاہیے. تو آپ کو مزید کھانا کھا کے بات کریں گے جناب. تو جی جناب کھانا کھا لیا ہم نے، تو اب ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. اس کی جو منزل ہے رستے میں اس میں اترنا ہے، تو اب ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، رستے میں اتار دیں گے اور ہم اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ جیسے بھی نیکی کوئی ملے، نیکی کا موقع ملے، تو نیکی کو رائے گانا جانے دیں، بلا کسی وجہ اور کسی مفاد کے نیکی کا لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس کی توفیق پر موقع دیا، تو میں نے اس کو کسی دکھاوے اور لالچ کے بغیر یہ کیا ہے. اور میں نے ویڈیو اس لیے بنا دی کہ میری ویڈیو چینل تھا، اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دوں.
اور موٹیویشن کے لیے آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس لیے تو اس کا مت یہ سمجھیے کہ میں نے اپنے دکھاوے اور یہ دکھانا تھا کہ جو ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کھلا سکتا ہوں. میں کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو کسی کو دیتی ہے اور کھلاتی ہے، کسی کا نصیب جو اس کو جہاں سے ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے. یہ جی خان صاحب کا کباب سینٹر، اور بس اب جا رہے ہیں جناب. بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. سبسکرائب کر لیجیے گا ہمارا چینل.